تو اس سے پہلے ہم نے کیا میگنیٹک کا علیحدہ سے، ٹھیک ہے، پھر الیکٹرک کا علیحدہ سے، ٹھیک ہے، پھر الیکٹرک میں میگنیٹک میں ہم نے بتایا کہ وہ پیسو ہوتا ہے، وہ سمپلی ارتھ کی میگنیٹزم کی وجہ سے جتنے اس میں آتے ہیں نا کرنٹس وغیرہ پروڈیوس ہوتے ہیں، ٹولیرک کرنٹس پروڈیوس ہوتے ہیں، اس کے رسپانس میں میگنیٹک فیلڈ جنریٹ ہوتی ہے. تو وہ کور کی اور آئنوس آپ کا جو نیچے مانٹل کا پورشن ہے اس میں کنویکشنل کرنٹس کی وجہ سے پروڈیوس ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ارتھ کے گرد ایک آپ کے پاس میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے جو اس کی نیچرل میگنیٹک فیلڈ ہے. وہ میں نے آپ کو میپ کے تھرو بتایا تھا، ٹھیک ہے، جو میٹرکس کا جو اس کا مینول تھا اس کے میں نے آپ کو بتایا تھا پورے ارتھ کے گلوب کا، کہ وہاں پہ ود جو ہے لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ وہاں پہ آپ کے پاس اسٹینڈرڈ جو ویلیوز آتی ہیں جنہیں بیک گراؤنڈ ویلیوز کہا جاتا ہے کہ وہ کتنی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں اب چونکہ میں نے کوہستان میں کام کیا تھا تو وہاں پہ جنرلی آپ کے پاس 50,000 پلس آئیں گے، ٹھیک ہے. تو 50,000 پلس آنا اٹس ناٹ این اناملی، ٹھیک ہے، وہ ایک جنرل وہاں پہ بیک گراؤنڈ ویلیوز وہی ہیں. وہی اگر آپ ساؤتھ میں جاتے ہیں کراچی والے علاقے میں 50,000 پلس آتی ہیں تو وہ آبویسلی آپ کے پاس جو ہے ایک اناملی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ سیکنڈری سورسز میں جو بوسٹ اپ کرتا ہے وہ اگر کرسٹ کے اندر آپ کے پاس کوئی میگنیٹک ایلیمنٹ پڑا ہوا ہے تو وہ اس کو ری بوسٹ کرے گا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آئنوسفیئر ہوتا ہے وہ جب چارج ہوتا ہے تو اس کی چارجنگ کی وجہ سے وہاں پہ کرنٹ پروڈیوس ہوتا ہے، وہ کرنٹ جو ہے انڈیوس ہوتا ہے ارتھ میں، ٹھیک ہے. تو وہ بھی ان ساری چیزوں کو بوسٹ اپ کرتا ہے. تو یہ چند فیکٹرز ہیں جو میجر فیکٹر ہیں. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں ایون کے سبڈکشن زون میں جو کیوری ٹمپریچر والی میں نے آپ کو بات بتائی تھی نا، یہ اولڈ تھیوری ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ کیوری ٹمپریچر وہ ہوتا ہے جس ٹمپریچر پہ ایک میگنیٹ اپنی میگنیٹزم لوز کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈی میگنیٹائز ہو جاتا ہے. تو اگر کسی سالڈ میگنیٹ کو آپ نے دوبارہ میگنیٹائز کرنا ہے تو آپ اسے کیوری ٹمپریچر تک، فزیکل وے میں یہ ہوتا ہے کہ اسے کیوری ٹمپریچر تک آپ اسے ہیٹ کریں گے. جس ٹائم وہ اس کی ساری بانڈنگ ٹوٹ جائے گی تو اس کے بعد ہیٹ اور انرجی کی وجہ سے تو اس کے بعد جو ہے جس ٹائم وہ خود کو ری اورینٹ کر رہے ہوں گے تو اس ٹائم آپ قریب میں کوئی اسٹرانگ فیلڈ رکھیں تو اسٹرانگ میگنیٹک فیلڈ کے اکارڈنگلی وہ خود کو اورینٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک میگنیٹ بن جاتا ہے. لیکن ایک نیچر کی وہ آئی ہے ڈسکوری، آپ ریسرچ پیپر کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیچر کی ریسرچ آئی ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میگنیٹائٹس وغیرہ ہوتے ہیں نا یہ سبڈکشن زون کے along جس ٹائم وہ سبڈکٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ آلموسٹ جو ہے نا 800 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے نا 8 سے 900 ڈگری سینٹی گریڈ تک وہ اپنی میگنیٹزم ریٹین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ اس کو انہوں نے پھر آگے جو ایک میگنیٹائٹ وغیرہ کو اکوپمنٹ تھا، سوری سیمپل تھا، اس کو انہوں نے لیب میں انالیسس کیا. انہوں نے جو ہے اس کے اوپر بمبارڈمنٹ کی تھرو ایک تو پریشر ڈالا اس کے اوپر، ٹھیک ہے، اسی لیول کا اباؤٹ 900 کا وہ جو آپ کا بینیاف زون ہوتا ہے نا اس کے اکارڈنگلی انہوں نے اس کے اوپر پریشر بھی ڈالا. پھر لیزر بیم سے اسے جو ہے ہیٹ اپ بھی کیا تو انہوں نے دیکھا اراؤنڈ 900 تک نا ڈگری سینٹی گریڈ تک وہ جو ہے اپنی میگنیٹزم جو ہے وہ ریٹین رکھتا ہے. تو اس سے یہ نئی تھیوری یہ ہے کہ آپ کی ارتھ کی میگنیٹزم میں یہ جو سبڈکٹنگ پلیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اگر میگنیٹائٹس ہیں یا فیرو میگنیٹک ایلیمنٹس ہیں تو وہ بھی ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں ان اے پارٹ آف میگنیٹزم، ٹھیک ہے، ارتھ کی. تو پھر ہم نے الیکٹرک کا کیا. الیکٹرک میں ہم نے 3 وہ دیکھے. ایک تو یہ تھا کہ وہ اس میں جو ہے کنٹینیوس الیکٹرک تھا، ٹھیک ہے، الیکٹریکل ریزسٹیوٹی سروے جس کو کہا گیا تھا کہ آپ کرنٹ پر انڈیوس کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا رسپانس چیک کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں شلیمبرجر وینر کنفیگریشن وغیرہ ہم نے دیکھی. پھر سیکنڈ یہ تھا آپ کے پاس انڈیوس پولرائزیشن تھا، ٹھیک ہے، کہ اس میں آپ کرنٹ جنریٹ کرتے ہیں پھر کرنٹ کو شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد obviously نیچے کوئی کنڈکٹیو باڈی ہے تو اس کی جو ہے وہ چارجز ایکومولیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ پھر رسپانس دینے پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس رسپانس کو جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے کہ وہ کتنی دیر تک ٹائم ڈومین میں وہ کتنی دیر تک آپ کو وولٹیج آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وولٹیج ورسز ٹائم، ٹھیک ہے. تو وہ کرو چیک کیا جاتا ہے کہ یار وہ کتنی دیر تک آ رہا ہے. تو اس کرو کے ساتھ جو ہے وہ ڈفرینٹ ایلیمنٹس جو ہے نا ان کا ڈفرینٹ رسپانس ہوتا ہے. جیسا یہاں پہ اس نے کہا تھا پائرائٹ جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے 13.4 ملی سیکنڈ تک آپ کے پاس اس کا رسپانس آئے گا، جبکہ میگنیٹائٹ کا 2.2 ملی سیکنڈ تک آئے گا، ٹھیک ہے. پھر آگے سیلف پوٹینشیل تھا.
کہ آپ سمپلی انہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ پیسو میں آ رہا تھا, ٹھیک ہے. اس کے میں جو کرنٹ پروڈیوس ہوتے ہیں جو سیکنڈری ہالوز کے ساتھ جو سلفائڈز وغیرہ ہوتے ہیں یہ آکسیڈائز ہوتے ہیں, تو اس کے ساتھ جو ہے یہ آئنز ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, نیئر سرفیس میں. تو اس کو جس ٹائم آئنز آبویسلی وہ چارج ہوتے ہیں, تو چارج پارٹیکل جس ٹائم موو کرے گا کرنٹ پروڈیوس کرے گا, تو وہ سیلف اس کا کرنٹ جو ہے اس کو ریڈ آؤٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو آج ہم ان دونوں کا کمبینیشن کریں گے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس الیکٹرک ہے, الیکٹرک میں پرابلم یہ آتا ہے کہ اس میں نے آپ کو کہا ہائی مین پاور بھی یوز ہوتی ہے, اس میں کیبلز کا اتنا جم گھٹا ہوتا ہے, پھر الیکٹروڈز کا جم گھٹا ہوتا ہے, وہ سلو ہے, ٹھیک ہے. وہ چاہے آپ شلمبرجر سے کریں یا آپ وینر کنفیگریشن سے کر رہے, وہ سلو ہے, ٹھیک ہے. اب چونکہ آپ نے ریکانیسنس کے لیے یوز کرنا ہے اس کو, تو ریکانیسنس ایک بڑے ایریا میں آپ اس کو الیکٹرک جو ہیں ان کو نہیں یوز کر سکتے ایسا ایئر بورن کے طور پہ, ٹھیک ہے. تو ایئر بورن کے لیے انہوں نے پھر آگے اس کو کنورٹ کیا الیکٹرو میگنیٹک میں. تو الیکٹرو میگنیٹک میں نے آپ کو بتایا کہ جس ٹائم ایک کوائل ہوتی ہے اس میں کرنٹ پروڈیوس ہوتا ہے, تو وہ میگنیٹزم جنریٹ کرتا ہے, ٹھیک. تو اس کا بیسک میکانزم یہ ہے کہ اس میں 2 کوائلز یوز کی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ ایک تو اس نے کہا کہ یہ جو سروے ہوتا ہے یہ بیس کر رہا ہوتا ہے رسپانس میں جو آپ گراؤنڈ میں پروپوگیشن کرتے ہیں کس کی, الیکٹرو میگنیٹک انرجی کی, ٹھیک ہے. الیکٹرک پلس میگنیٹک انرجی یہ آپس میں جو ریسیپروکل میں آئیں گی, ٹھیک ہے, ایک الٹرنیٹنگ کرنٹ کے تھرو, ٹھیک ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ 2 کوائلز لگی ہوتی ہے, ایک پرائمری کوائل ہوتی ہے اور ایک سیکنڈری کوائل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پرائمری کوائل جو ہوتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے وہ ایک کرنٹ پروڈیوس کرتی ہے الٹرنیٹنگ کرنٹ کے تھرو, ٹھیک ہے. ڈی سی کرنٹ نہیں ہے, وہ الٹرنیٹنگ ہے, وہ اس میں جو ہے آپ کے پاس ویوز کی فارم میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک فلکچویشن آتی ہے اس میں, ٹھیک ہے. تو اس فلکچویشن کی وجہ سے اس کوائل میں میگنیٹزم پروڈیوس ہوتی ہے, تو وہ میگنیٹزم جو ہے وہ سرفیس میں بھی, ٹھیک ہے, اور سب سرفیس میں بھی وہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ایسے کرتے ہیں, یہ آپ کے پاس یہ کوائلز جو ہوتے ہیں یہ زمین پہ لٹائے ہوتے ہیں انہوں نے, اور اس کا سرفیس جو ہوتا ہے وہ اس ڈائریکشن میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ اس میں جو ہے جو کرنٹ پروڈیوس ہو اس کی وجہ سے جو میگنیٹزم ہے وہ اس کے پرپینڈیکولر ہو, ٹھیک ہے. لاسٹ ٹائم میں نے جس ٹائم آپ کو اس کا میگنیٹزم میں بتایا تھا تو اس میں جس ٹائم ایک کوائل تھی اس میں کرنٹ پروڈیوس کیا تھا تو اس میں میگنیٹزم اس ڈائریکشن میں آ رہی تھی, ٹھیک ہے. تو obviously اس ڈائریکشن میں تو ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں چاہیے کہ پینیٹریٹ کرے, تو اس کے لیے آپ کوائل کو اس طرح یوز کریں گے تاکہ جتنی اس کی میگنیٹزم ہے وہ اس ڈائریکشن میں سب سرفیس میں پروسیڈ کرے. اب یہ تو آپ کے پاس نون ہے کہ آپ نے اے سی کرنٹ کتنا یوز کیا, ٹھیک ہے, اس کا سرفیس ایریا کتنا ہے, ٹھیک. تو اس کی وجہ سے اس کی پوزیشن بھی آپ کو نون ہے کہ دونوں میں ڈسٹینس کتنا ہے, ریسیور کوائل میں اور ٹرانسمیٹنگ کوائل میں, ٹھیک. تو یہ اس کی وجہ سے یہ جو کرنٹ اس میں پروڈیوس ہوتا ہے کرنٹ کی وجہ سے جو میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, الٹرنیٹنگ کرنٹ الٹرنیٹنگ میگنیٹک فیلڈ جنریٹ کرے گی. تو وہ جو نیچے سب سرفیس میں آپ کے پاس جو کوئی میٹل باڈی ہے, تو میٹل باڈی کے اندر جو ہے وہ سرکولر آپ کے پاس جو ہے رسپانس میں کیونکہ یہ میگنیٹک آ رہی ہے تو یہ آپ کے پاس رسپانس میں الیکٹریکل فیلڈ آ جائے گی, ٹھیک ہے. اس الیکٹریکل فیلڈ سے رسپانس میں یہاں پہ ایک میگنیٹک فیلڈ جنریٹ ہوگی جو میگنیٹک فیلڈ اس کو ریسیو ہوگی, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ایک کوائل ہے, ٹھیک ہے, جو میگنیٹک فیلڈ کو ریورس بیک کرے گی کس میں, کرنٹ میں, ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیں کہ میگنیٹک جو ہے وہ الیکٹرک کو پروڈیوس کرتی ہے اور الیکٹرک دوبارہ میگنیٹک کو پروڈیوس کرتی ہے, ٹھیک ہے. یہ سمپل ریسیور لگا ہوا ہے, اس کے اندر جو ہے کرنٹ نہیں پاس کر رہا, اس میں کرنٹ جو پاس کر رہا ہے وہ ریسیونگ ہے فرام آئدر ٹرانسمیٹنگ کوائل سے یا پھر جو آپ کے پاس رسپانس آ رہا ہے اس سے, رسپانس کی میگنیٹک فیلڈ سے, ٹھیک ہے. اتنا سمجھ آیا. یہ جو کرنٹ اس میں پروڈیوس ہوتے ہیں الٹرنیٹنگ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے, ان کو کہا جاتا ہے ایڈی کرنٹس. اس کی بیسک اسمبلی سمجھ آئی آپ کو؟ یس سر. تو دوسرے میں دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ, یہ بیسیکلی اس کی یہ بک شیئر ہو رہی ہے ابھی آپ کے ساتھ.
جی سر. جی یہ بیسیکلی یہ جو بک ہے نا یہ ہے تو 1980s کی روبنسن کی، لیکن سائزمک کی کیسز میں یا پھر جیو فزکس کی کیسز میں اسے کائنڈ آف بائبل کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اس میں موسٹ بیسک تھیوریز ہیں اور بڑا سمپل میں لکھے ہوئے. ایک یہ ہے اور ایک یلماز کی بک ہے. یلماز کا یہ ہے کہ اس میں رائٹنگ بہت ڈیفیکلٹ لکھی ہوئی ہے. تو یہ دیکھیے اس میں یہ کوئل ہے، ٹھیک، اس میں سے میگنیٹک فیلڈ جنریٹ ہوتی ہے. ٹھیک، اس میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے یہاں پہ آپ کے پاس سیکنڈ یہ جو میٹل باڈی ہے نیچے کوئی کنڈکٹیو باڈی، اس کو پرائمری میگنیٹک فیلڈ کہیں گے. ٹھیک ہے، یا پرائمری کرنٹ وغیرہ. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے یہ آپ کے پاس یہاں پہ سیکنڈری میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، وہ ایڈی کرنٹ سے اس میں سرکولر کرنٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوتے ہیں. وہ سرکولر کرنٹس کی وجہ سے کیا ہوگا، یہاں پہ آپ کے پاس ایک میگنیٹک فیلڈ جنریٹ ہوگی سیکنڈری. ٹھیک، اس سیکنڈری میگنیٹک فیلڈ کا یہاں پہ جس ٹائم افیکٹ آئے گا سیکنڈ کوائل میں، تو اس سیکنڈ کوائل میں آپ کے پاس یہاں پہ کرنٹ جنریٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اوریجنلی آپ کیا کریں، کرنٹ انٹروڈیوس کریں، آگے جو ہے آپ کے پاس میگنیٹک فیلڈ جنریٹ ہوئی. اس میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے سیکنڈری میگنیٹک فیلڈ جنریٹ ہوتی ہے اس میں، کیونکہ یہاں پہ آگے کرنٹ پروڈیوس ہوتے ہیں. اس کرنٹ کی وجہ سے آپ کے پاس سیکنڈری میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتی ہے. سیکنڈری میگنیٹک فیلڈ اس کوئل میں سے جس ٹائم پاس کرتی ہے تو اس میں دوبارہ آپ کے پاس کرنٹ پروڈیوس ہوتا ہے. ٹھیک، تو یہ آپس میں ان کا کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ جی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس جو یہ آ گیا آپ کے پاس ایچ پی. ٹھیک ہے، پرائمری جو آپ کے پاس آ رہا ہے یہ آپ کے پاس ایچ ایس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، سیکنڈری جو میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے. ٹھیک، جو سیکنڈری اب یہ پرائمری ہے اس کا تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا ڈسٹینس کتنا ہے کوائل پہ، آپ نے کتنے ڈسٹینس پہ رکھا ہوا ہے. سیکنڈلی اس میں وولٹیج کتنی آپ دے رہے ہیں، اس وولٹیج کی وجہ سے میگنیٹزم کتنی پروڈیوس ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک وولٹیج نون ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک وولٹیج ریسیو آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں سے جس ٹائم آپ اس کا فیکٹر ریموو کرتے ہیں تو آیا یہاں پہ ڈراپ آ رہا ہے یا یہاں پہ انکریز آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک بیس سیٹ آپ کے پاس یہ ایچ پی کی ویلیوز آ گئی تو وہ انکریز یا ڈراپ آپ کو بتائے گا کہ یہاں سب سرفیس میں میٹالک باڈی ہے یا نہیں ہے. اگر ہوگی تو آبویسلی آپ کے پاس جو ہے وہ بوسٹ اپ ہو کے آ رہا ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے اس میں انکریز آ جائے گا سیکنڈری میں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پھر اس کے فارمولیز ہیں جس کی وجہ سے یہ وہ چیک کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ کتنی ڈیپتھ سے آپ کے پاس رسپانس آ رہا ہے. تو اس میں آگے جو ہے 2-3 اس کی ٹائپس ہوتے ہیں سروینگ کے. ایک آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، پوزیشن جس میں ٹرانسمیٹر کی. اب یہ آپ کے پاس جو ہے ٹرانسمیٹر، اس کو کیا کہا جاتا ہے، ایک سیکنڈ، لو ہینگ ہوگی. پیرالل لائن ڈپ اینگل الیکٹرو میگنیٹک. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ ہے کہ یہ درمیان میں آپ کے پاس ٹرانسمیٹر ہے جس کو آپ ٹی سے ڈینوٹ کرتے ہیں. یار یہ آپ کے پاس ٹرانسمیٹر کوائل ہے، یہاں پر سے کرنٹ جنریٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے پاس ریسیور 1 ہے اور یہ ریسیور 2 ہے. ان کے اوپر اس کا رسپانس چیک کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب چونکہ یہ اس کا اوریجنلی اگر آپ ہوموجینئس اس میں سے گزر رہے ہوں تو آپ کے پاس ان دونوں پہ رسپانس سیم آئے گا. لیکن اگر یہاں پہ ایک کنڈکٹیو مٹیریل کے اوپر سے آپ گزرتے ہیں تو یہاں پہ بھی انکریز کرے گا اور اس کے اوپر بھی انکریز کرے گا. ٹھیک ہے، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ درمیان میں یہ گراؤنڈ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، گراؤنڈ سرویئنگ جس ٹائم آپ کر رہے ہوں گے تو ایک اس طرح ہے، یا پھر سیکنڈلی میں جس سے وہ کہا جاتا ہے ہاریزونٹل لوپ الیکٹرو میگنیٹک سرویئنگ. تو اس میں ایک ٹرانسمیٹر ہوتا ہے اور ایک ریسیور ہوتا ہے اور ایک ہی سائڈ کا ہوتا ہے اور آپ جو ہے اس میں سے موو کرتے جا رہے ہوتے ہیں ٹراورس لائنز میں ہاریزونٹلی. ٹھیک ہے، آگے آپ کے پاس جو ہے ریسیور ہے، بیک اینڈ پہ آپ نے ٹرانسمیٹر رکھا ہوا ہے.
تو آپ ایک ٹراورس لائن کی، پھر اس کے بعد سیکنڈلی کی، پھر تھرڈ کی یا فورتھ کی، ٹھیک ہے، ان کے رسپانسز پر آپ چیک کر لیتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس اوریزونٹل لوپ الیکٹرو میگنیٹک میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ کو بیسک اسمبلی کا اس کا پتہ چل گیا. ایک سیکنڈ، یہ انٹرنیٹ تھوڑا ویک ہو تو پھر سارے سسٹم ہینگ ہونے پڑ جاتا ہے آپ کا. چل یار نہیں چاہیے ہم کو ویسے بھی. تو اوریجنلی آپ کے پاس یہ ہے، اس میں پرائمری فریکوینسی ایف ایم ویوز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو سمجھ جائے گی کہ ایک پرائمری فیلڈ ہے. دوسری بک شیئر ہو رہی ہے ابھی آپ کے ساتھ؟ یس سر. ٹھیک ہے. تو پرائمری کوائل کا مین مقصد یہ ہے کہ اس میں کرنٹ پروڈیوس کیا جائے اور وہ میگنیٹزم جنریٹ کرے. ٹھیک ہے، تو ان کو رکھا جاتا ہے پرپینڈیکولر ٹو دا کنڈکٹر. ٹھیک ہے، پرپینڈیکولر ٹو دا گراؤنڈ، کیونکہ کنڈکٹر سب سرفیس میں ہے تو آپ اس کا جو ہے پرپینڈیکولر رکھیں گے اس کا جو کوائل ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے جو کرنٹ پروڈیوس ہوتے ہیں ان کو الٹرنیٹنگ کرنٹس انہیں کہا جاتا ہے ایڈی کرنٹس. ٹھیک ہے، ایڈی کرنٹس وہ ہوتے ہیں جو اس کنڈکٹنگ باڈی کے اندر سرکولر فارم میں جنریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس ایک سیکنڈری الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتی ہے جو کہ پرائمری فیلڈ کو ڈسٹارٹ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آیا جو ہے اس کو انکریز کرے گی یا اسے ڈیکریز کرے گی. تو یہ چیز جو اس کا ڈفرنس ہوتا ہے وہ ڈفرنس نوٹ کیا جاتا ہے ان ٹرمز آف کیا، فیز میں. ٹھیک ہے، یا ایمپلیٹیوڈ میں، اور اس کے علاوہ ڈائریکشن میں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ڈفرنس ہوتا ہے ان دونوں کا کہ پرائمری ٹرانسمیٹڈ آپ نے کتنی کی اور جتنا آپ کو ریسیو ملا، ان دونوں کا جو ڈفرنس ہوتا ہے وہ آپ کو کیا انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے، جیومیٹری کے بارے میں اور اس کی الیکٹریکل پراپرٹیز. ٹھیک ہے، آیا وہ جو آپ کے پاس سب سرفیس میں ہے اس کی شیپ کیسی ہے، اور سیکنڈلی اس کی پراپرٹیز کیسی ہیں کہ وہ آیا کنڈکٹیو ہے یا نان کنڈکٹیو ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے آپ ایئر بورن بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں الیکٹروڈز وغیرہ تو یوز نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، تو اس سے آیا آپ ایئر کرافٹ کے ساتھ ماؤنٹ کر لیتے ہیں یا پھر ہیلی کاپٹر کے ساتھ آپ یوز کر لیتے ہیں. بہت کیسز میں آپ کے پاس جو ہے وہ 3D پرسپیکٹیو ملتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، 3D پرسپیکٹیو کے لیے obviously آپ ایک پروفائل میں کام نہیں کریں گے، آپ ملٹیپل پروفائل میں جس ٹائم آپ کام کریں گے تو وہ آپ کو ایک ہی فیچر کے جو ہے وہ آپ کے پاس 3D اس کا امپیکٹ بن جائے گا اس ایریے کا. ٹھیک ہے، تو اس کی جو ڈیپتھ آف پینیٹریشن ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کن چیزوں پہ. ایک تو فریکوینسی آپ جتنی جنریٹ کر رہے ہیں اس کرنٹ کی فریکوینسی. ٹھیک ہے، کیونکہ کل ہم نے کہا تھا کہ انڈیوس وغیرہ میں یا پھر دوسرے میں آپ یوز کرتے ہیں 100 سے لے کے 10 ہرٹز تک. ٹھیک ہے، 10 ہرٹز وہ ہوتی ہیں جو آپ کے پاس لو فریکوینسی ہوتی ہیں اور وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیپر پینیٹریشن کے لیے یوز ہوتی ہیں. تو فریکوینسی آپ کتنی یوز کر رہے ہیں، فریکوینسی بینڈ، اور سیکنڈلی یہ کہ الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی آف دیٹ میڈیم جس کو اوپر آپ یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی کنڈکٹیوٹی کتنی ہے، وہ ریزسٹنٹ ہے یا پھر وہ کنڈکٹیو ہے. تو اس کی جو ڈیٹیکشن ہوتی ہے، ڈیٹیکشن کے لیے 2 فریم کمپنسیٹر ایک یوز ہوتا ہے اور ٹورم سسٹم یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو کیا ڈیٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے وہ فیز ایمپلیٹیوڈ ریلیشن شپ دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پرائمری اور سیکنڈری جو فیلڈز ہیں ان کے درمیان اور اس کی وجہ سے جو ریزلٹنٹ بنا ہے. ٹھیک ہے، پرائمری اور سیکنڈری کو آپس میں جو ہے سبٹریکٹ یا ڈفرنس اس کا چیک کر کے جو ریزلٹنٹ فیلڈ آپ کے پاس بنی ہے اس کے فیز اور ایمپلیٹیوڈ کا آپس میں ریلیشن شپ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سیم پھر وہی بات اس نے ریپیٹ کی ہوئی ہے کہ ایک لانگ اسٹریٹ کنڈکٹر جو کو ہے اس کو آپ لیڈ آن دا گراؤنڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب پرپینڈیکولر ٹو دا گراؤنڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے فکس ڈسٹینس پہ آپ جو ہے وہ کرنٹ پروڈیوس کرتے ہیں، اس کی وجہ سے چینجز آتی ہیں فیز میں اور ایمپلیٹیوڈ میں. تو وہ جو ہے انڈیوس جو آپ کے پاس وولٹیج آ رہی ہوتی ہے ان ایچ کوائل اس کے آپ جو ہے وہ ریسیونگ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو اس میں دو طرح کے رسپانس نوٹ ہوتے ہیں. ایک ویری لو فریکوینسی ہے جسے VLF کہا جاتا ہے, یا پھر آڈیو فریکوینسی, ٹھیک ہے, AFMAG جس کو کہا جاتا ہے. جو VLF ہے یہ اب اس کی پینیٹریشن ڈیپتھ لو ہے, ٹھیک ہے. یہ ٹوٹلی جو الیکٹرو میگنیٹک ہوتے ہیں ان کی میکسیمم جو ہے وہ 100 میٹرز تک آتا ہے, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. اس لیے جو آئل سرویز ہیں اس میں یہ یوز نہیں کیا جاتا. یہ موسٹلی جو ہے یہ نیئر سرفیس جو میٹیلک باڈیز ہیں نا ان کی ڈیٹیکشن کے لیے یہ یوز ہوتا ہے الیکٹرو میگنیٹک سروے, ٹھیک ہے. کوئکر ہے, چیپر ہے اگر آپ گراؤنڈ سے کر رہے ہیں. ریلیٹیولی اگر آپ ایروپلینس کو یوز کر رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا آبویسلی انکریز کر جائے گی پرائس اس کی. تو جو VLF ہے اس میں وہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ پاورفل ریڈیو ٹرانسمیٹنگ جو ویوز ہوتی ہیں نا انہیں جو ہے یوز کرتا ہے, جو موسٹلی کمیونیکیشن میں بھی یوز کی جاتی ہیں, جیسے FM ویوز وغیرہ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, یہ ریڈیو فریکوینسی کی, تو وہ ویوز یوز کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے along the across the strike of the geological جو فارمیشن ہے اس میں اس کو سروے کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو جبکہ آپ کے پاس AFMAG جو ہے, ٹھیک ہے, آڈیو فریکوینسی میگنیٹک میتھڈ, اس میں کیا ہوتا ہے کہ نیچرل الیکٹرو میگنیٹک جو فیلڈ ہوتی ہے نا جو پروڈیوس ہوتی ہے تھنڈر اسٹارم سے, جسے سفیرس بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو یوز کیا جاتا ہے. یا پھر آئنوسفیئر میں جو آپ کی جو ہے کرنٹ پروڈیوس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو پیسو آپ کے پاس فیلڈ بنتی ہے. تو پیسو اگر آپ نے اسٹڈی کرنی ہے تو وہ پھر آپ AFMAG فیلڈ یوز کریں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ obviously آپ کو پتا ہے کہ جس ٹائم تھنڈر اسٹارم ہوتا ہے تو اچھی خاصی اس میں الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی ہے. ان دنوں میں جو میگنیٹک سرویز ہوتے ہیں وہ پروہیبٹڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو الیکٹرو میگنیٹک ہے یہ اگر آپ اس میں پیسو میں کر رہے ہیں تو یہ جو ہے آئنوسفیئر یہ اس میں AFMAG اس میں یوز ہوگا, ٹھیک ہے. اب اس میں ایک پروسیسنگ ٹیکنیک آپ کہہ سکتے ہیں یوز کی جاتی ہے, وہ یا پھر ایکوزیشن ٹیکنیک جسے آپ کہہ سکتے ہیں, وہ ٹائم ڈومین الیکٹرو میگنیٹک سروے جسے TDEM کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جس ٹائم آپ کی پرائمری فیلڈ اسٹرانگ ہو اور آپ کی سیکنڈری فیلڈ جو رسپانس آپ کے پاس آ رہا ہے وہ ویکر ہو, تو وہ آبویسلی جو ہے وہ اس کی ڈیٹیکشن جو ہے وہ بڑی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. تو اس کیس میں یہ کیا کرتے ہیں, یہ انڈیوس پوٹینشیل جو ہم نے پہلے پڑھا ہے نا کہ وہ والا میکنزم یوز کیا جاتا ہے. انڈیوس پوٹینشیل کی طرح اس میں جو ہے پرائمری فیلڈ جنریٹ کی جاتی ہے, پھر اس کو شٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب نیچے جو بھی کنڈکٹر باڈی ہے اس میں چارج ہو گیا, اس میں کرنٹ جو ہے وہ ایڈی کرنٹس پروڈیوس ہوئے, اس کی وجہ سے میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوئی, ٹھیک ہے. تو وہ میگنیٹک فیلڈ آبویسلی جب آپ نے کرنٹ بند کر دیا پرائمری ٹرانسمیٹنگ کوئل کا تو وہ دم تو وہ بند نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو تھوڑی دیر تک اس کا رسپانس آتا رہتا ہے, تو اس رسپانس کو جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے اس طریقے کو اگر آپ الیکٹریکل سروے میں یوز کر رہے ہیں تو وہاں پہ انڈیوس پولرائزیشن کہا جاتا ہے, جبکہ یہاں پہ یوز کریں گے آپ اگر الیکٹرو میگنیٹک میں تو پھر یہاں پہ اس ٹرم کو کہا جاتا ہے TDEM, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹائم ڈومین الیکٹرو میگنیٹک سروس. پھر یہاں پہ وہی بات کی ہوئی ہے کہ الیکٹریکل سروس جو ہوتے ہیں سلو ہوتے ہیں, کاسٹلی ہوتے ہیں, اس میں لیبر بہت چاہیے ہوتی ہے, اس میں جمگٹے بہت ہوتے ہیں, تو اس لیے یہ جو ٹیکنیک ہے یہ نان کنٹیکٹنگ کنڈکٹیوٹی میجرمنٹ ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ گراؤنڈ کے ساتھ یا پھر آپ کانٹیکٹ میں نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایئر بونز میں بھی, ٹھیک ہے. تو ایئر بون میں دو طریقے ہوتے ہیں, ایک پیسو ہوتا ہے ایک ایکٹیو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ سمپلی پیسو چیک کر رہے ہیں اسی کا ہی رسپانس جو اوریجنلی آئنوسفیئر کی وجہ سے آپ کے پاس آ رہا ہے یا پھر آپ کے پاس جو ہے جو ٹیلیرک کرنٹس ہیں اس کی وجہ سے جنریٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, جو سیلف پوٹینشیل ہوتا ہے, تو اس کو جیسے ہی آپ میئر کر رہے ہوں گے تو سمپلی آپ نے ریسیور کوائل وہاں پہ لگانی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اس میں ٹرانسمیٹنگ کوائل نہیں لگا رہے, تو ریسیور کوائل پہ آپ کو VLF یوز کریں یا AFMAG یوز کریں, ٹھیک ہے, آڈیو فریکوینسی کا. ایکٹیو میں کیا ہوتا ہے, ایکٹیو میں ٹرانسمیٹر بھی ہوگا آپ کے پاس, ریسیور بھی ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس میں آگے دو ٹرمینالوجیز اور آ جاتی ہیں, ایک کوارڈریٹر آ جاتا ہے اور ایک آپ کے پاس فکس سیپریشن کا آ جاتا ہے.
اب یہ دونوں ایئر بونس کی ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک, تو جو کوارڈیٹر ہوتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ٹرانسمیٹنگ کوئل ہوتی ہے وہ ونگ کے الانگ, انہوں نے ونگ اور ٹیل کے الانگ, فار ایگزامپل آپ کے پاس ایئر کرافٹ میں نے بنا تو عجیب صحیح ہے, ونگ اور ٹیل کے درمیان یہاں پہ انہوں نے سلنگ کے ساتھ اس کو ٹرانسمیٹر کو اٹیچ کیا ہوتا ہے, اور جبکہ ٹیل کے الانگ یہاں پہ ایک برڈ کے اندر انہوں نے ریسیور رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں پرابلم کیا آتا ہے, یہ اباؤٹ آپ جو ایئر کرافٹ سے اس کا جو ڈسٹینس ہے ریسیور کا وہ 150 میٹر کا ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو پرابلم آتا ہے وہ پرابلم یہ آتا ہے کہ یہ جو ریسیور ہوتا ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پیچھے وہ لٹکتا ہوا آ رہا ہوتا ہے تو اس کی ہائٹ میں ڈسٹارشن آتی ہے, اس کی ڈائریکشن میں ڈسٹارشن آتی ہے. تو یہ آپ کے پاس جو ہے نا کوارڈیٹر میں یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس اس کی ہائٹ کنٹرول نہیں ہے آپ کے پاس, اور اس کی ڈائریکشن کنٹرول نہیں ہے. جبکہ سیکنڈلی میں آپ یوز کیا کرتے ہیں, آپ اس کے فرنٹ پہ آپ اس کے ونگز وغیرہ میں آپ ریسیور ٹرانسمیٹر یوز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ ٹرانسمیٹنگ کوئل یوز کر لیتے ہیں اور یہاں ٹیل پہ آپ اس کو ریسیور یوز کر لیتے ہیں. ٹھیک, تو یہ فکس ڈسٹینس پہ ہوتا ہے obviously, جس ہائٹ پہ ریسیور بھی ہے اسی ہائٹ پہ آپ کے پاس ٹرانسمیٹر بھی ہے. تو یہاں پہ ایک فکس ہائٹ کے ساتھ آپ جو گراؤنڈ کلیئرنس جس کو کہا جاتا ہے کہ گراؤنڈ سے آپ کی ہائٹ جو 100 سے 200 میٹر پہ ہے, یا اگر آپ نے ہیلی کاپٹر یوز کر رہے ہیں تو وہ obviously آپ تھوڑا نیچے بھی لگ کے آ سکتے ہیں, 20 میٹر کا مینٹینڈ آپ نے فکس رکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس جو رسپانس ہے وہ پراپرلی نوٹ ہو رہا ہوتا ہے. جبکہ فرسٹ کیس میں رسپانس جو ہے وہ ویریٹ کرتا ہے. اگر کوائل اوپر چلی گئی ہے ٹرانسمیٹر سے تو وہ obviously گراؤنڈ سے اوپر آ گئی ہے تو اس کے اوپر رسپانس کم آئے گا. اگر وہ گراؤنڈ کے زیادہ قریب آ گئی ہے تو اس کے اوپر رسپانس زیادہ آ رہا ہے. تو ایک فکس رسپانس آپ کے پاس نہیں آ رہا. جبکہ جو فکس والا ہے اس میں یا تو آپ ایک تو یہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک ایشو یہ آتا ہے کیونکہ دونوں کا ڈسٹینس بہت کم ہوتا ہے, ٹرانسمیٹنگ کا بھی اور اس کا بھی نا, تو ریسیونگ کا بھی, تو اس وجہ سے سگنل میں ڈسٹارشن بہت زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے وہ جو مائنیوٹ آپ کے پاس ڈیٹیکشنز ہیں نا وہ اس میں مس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس کے لیے وہ ایک تو یوز کرتے ہیں ایئر بون میں TDEM یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے وہی یہ آپ کے پاس ٹائم ڈومین الیکٹرک میگنیٹک آ گیا, اور انپٹ سے مراد یہ ہے کہ انڈیوس پلس ٹرانزینٹ. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو سیکنڈری فیلڈ ہے نا آپ کے پاس وہ اس کی انہینسمنٹ ہو جاتی ہے. اس کا سیکنڈ طریقہ یہ ہے کیونکہ میں نے کہا دونوں میں ڈسٹینس بہت شارٹ ہے, تو اس وجہ سے اس میں سگنل کی ڈسٹارشن بہت آتی ہے. تو اس سگنل کی ڈسٹارشن کو منیمائز کرنے کے لیے دو کرافٹ یوز کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کرافٹ فرنٹ پہ ہوتا ہے, ایک بیک اینڈ پہ ہوتا ہے. ٹھیک, ان دونوں کو اسٹرکٹلی کہا جاتا ہے کہ وہ سیم اسپیڈ کے ساتھ اور سیم ایلیویشن کو کنٹرول کرتے ہوئے موو کریں گے. تو یہاں پہ آپ کے پاس ریسیور ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس ٹرانسمیٹر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ٹرانسمٹ کرتا جا رہا ہے اور یہ آپ کے پاس ریسیو کرتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, فکس ڈسٹینس کے ساتھ. تو موسٹلی اب چونکہ ہم نے کرنا ہے 3D سروس کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک, کیونکہ سنگل پروفائل آپ کو جو ہے اس میں اتنی انفارمیشن نہیں ملتی, تو اس لیے جو کیے جاتے ہیں نارملی ایک گریڈ کے فارم میں کیا جاتا ہے. تو فرسٹلی جو ہے وہ ایسٹ ویسٹ ڈائریکشن میں فرام ایسٹ ٹو ویسٹ موو کیا جاتا ہے, پھر ویسٹ ٹو ایسٹ ایسے سرکولر میں جس ٹائم ایریا کور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نارتھ ساؤتھ کی ڈائریکشن میں آپ اس کو موو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سب سرفیس میں آپ کے پاس جو ہے ایک 3D میپنگ وہ کر دے گا. تو اس کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ obviously آپ کے پاس جو ہے میسو سلفائڈز میں یوز ہوتا ہے, ہائیڈروجیولوجیکل اسٹڈی میں ہوتا ہے. ٹھیک, فالٹس وغیرہ وہ آپ نے اسٹڈی کرنے ہو کیونکہ وہاں پہ ڈسٹارشن آتی ہے. میں نے آپ کو میگنیٹک والے میں جس ٹائم نارملی میپ بتایا تھا تو وہاں پہ میں نے آپ کو کہا تھا جو ابرپٹ ڈراپ آتا ہے, تو ابرپٹ ڈراپ کی وجہ سے
دو اس کے کازز ہو سکتے ہیں. یا تو اس کی پولیرٹی وہاں پہ چینج ہو رہی ہے جو کہ بہت مشکل کام ہے کہ اگر ایک ہی راک ایک ہی ٹائم پہ جنریٹ ہوا ہے تو اس میں آبویسلی ایک ہی ڈائریکشن کی پولیرٹی ہوگی. ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ کیس یہ آ جاتا ہے کہ وہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ فالٹ کی وجہ سے جو ہے اس میں ڈراپ آ رہا ہو. ٹھیک ہے. یا ریورسنگ ہوگی وہ فالٹ کی وجہ سے. سیکنڈلی یہ یوز ہوتا ہے لارج ابنڈنٹ مائننگ کمپلیکسز میں, جہاں پہ جو ابنڈنٹ ہے وہاں پہ وہ آپ اس کا ایسیڈک جو ہے ڈپازٹس وغیرہ ان کی اسٹڈی کر رہے ہو. ٹھیک ہے. ابنڈنٹ آپ کے پاس مائن شافٹس ہوں, کراؤن پلرز ہوں, ٹھیک ہے, کسی بھی مائن میں جس ٹائم آپ اسے اسٹڈی کر رہے ہیں تو چونکہ یہ میٹل کی ہوتی ہیں باڈی تو ان کو ڈیٹیکشن کے لیے یہ یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا لیکچر. تو ابھی دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہم میگنیٹوٹیلیرک کے بارے میں. ٹھیک ہے. یہ ایک شارٹ سی پریزنٹیشن میں نے بنائی تھی, شیئر ہو رہی ہے آپ کے ساتھ؟ یس سر. یہ چراغ صاحب نے ایک دفعہ وزٹ کیا تھا وہاں چائنا میں, تو میں نے ان کے لیے جو ہے کیونکہ انہیں ڈسپلے دینا تھا تو ڈپارٹمنٹ کی ہمارے وہاں کے ڈپارٹمنٹ کی جو آن گوئنگ ریسرچز تھی اس کے بارے میں کہ پاکستان میں کیا ریسرچ ہو رہی ہے, تو اس کے لیے میں نے یہ ایک جنریٹ کی تھی. تو یہ ہے میگنیٹوٹیلیرک. ٹھیک ہے. وہ الیکٹرو میگنیٹک ہے, یہ میگنیٹوٹیلیرک ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹوٹلی پیسو ہے. ٹھیک. تو ایم ٹی جو ہوتا ہے آپ کے پاس پیسو ٹیکنیک ہے, یہ جو نیچرلی اکرنگ جیو میگنیٹک ویریشنز ہوتی ہے نا اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے. اس کے سورسز جو ہیں وہ آپ کے پاس دو ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک لو فریکوینسی کے ہوتے ہیں جو آپ کے پاس سولر ونڈس یا ارتھ کی جو اپنی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے نا اس کی وجہ سے جو جنریٹ ہوتے ہیں, یہ آپ کے پاس لیس دین 1 ہرٹز کے آتے ہیں. پھر ہائی فریکوینسیز آتے ہیں جس میں آپ کے پاس تھنڈر اسٹارم ہو گئے. ٹھیک ہے. یوزلی نیئر ایکویٹر کے قریب ہو گئے. یا پھر آپ کے پاس جو ہے نا یہ جو تھنڈر اسٹارم ہوتے ہیں اس کی وجہ سے obviously وہاں پہ جو آئنوسفیئر ہے اس میں چارجنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو وہ جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے اراؤنڈ دا ورلڈ. ٹھیک ہے. ویو گائیڈ کی فارم میں. تو یہ جو الیکٹرک اینڈ میگنیٹک فیلڈز ہیں یہ میئر کی جاتی ہیں ارتھوگنل ڈائریکشن میں آن دا ارتھ. ٹھیک ہے. یہ اب جب نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا. تو اس کی چونکہ یہ آپ کے پاس پیسو سورس ہے تو یہ جتنی دیر تک آپ اسے لگائے رکھیں گے اتنی دیر تک آپ کے پاس جو ہے نا وہ اس کی ڈیٹیکشن ہوتی ہے. تو جتنی لو فریکوینسی آپ کے پاس آتی جاتی ہے اتنی جو ہے آپ کے پاس مزید ڈیپتھ کا ڈیٹا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی جو ڈیپتھ پینیٹریشن ہے وہ فیو ٹینز آف میٹر سے لے کے ہنڈریڈز آف کلومیٹر تک جاتی ہے. ٹھیک. باقی آئنوسفیئر وغیرہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا وہ کیسے چارج ہوتا ہے. تو یہ اس کا بیسک اکوپمنٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کا آپ کہہ سکتے ہیں سی پی یو ہے, اسی کے اندر جو ہے اس کی ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے. تو یہ آپ کے پاس الیکٹرک فیلڈز کا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی اور یہ بھی. ٹھیک ہے. الیکٹرک فیلڈ کے جو آپ کنیکٹر لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, جنہیں الیکٹروڈز کہا جاتا ہے, وہ آیا آپ کے پاس دو ڈفرینٹ اسمبلیز میں آتے ہیں. اگر اس کی کیبل جو ہے وہ آپ کے پاس دوسری کیبل ہے جس کو مجھے نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں, اس میں پنیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر وہ پنوں والی کیبل ہے تو آپ اس کو یوز کریں گے. اگر وہ سمپلی آپ کے پاس وائر ہے جس طرح ہمارے پاس وہاں پہ وائر تھی تو ہم اس کو پیج کو کھول کے یہاں پہ وائر کو وائنڈ اپ کر کے تو پیج کو آپ لگا دیتے ہیں. یہ آپ کے پاس بلیک ون جو ہے یہ نیوٹرل کا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم لگا کے ارتھ میں اسے گراؤنڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ اگر کوئی الیکٹرک شارٹ وغیرہ آتا ہے تو وہ اسے نیوٹرلائز کر کے گراؤنڈ میں اسے بھیجتے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ دو بیٹریاں یوز ہوتی ہیں. یہ اس کے بیٹری کی ایل ای ڈی ہے. ٹھیک ہے. اس کے سٹیٹس کا بتاتا ہے. اگر فلی چارج ہوگا تو وہ گرین ہوگا, اگر ویک ہو رہا ہے تو وہ ریڈ کلر میں چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس جی پی ایس کا ایل ای ڈی ہے اور یہ نیٹ کی. ٹھیک ہے. نیٹ سے مراد یہ کہ جس ٹائم آپ اسے ایتھرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں نا لیپ ٹاپ کے ساتھ, تو یہ لیپ ٹاپ آپریٹڈ ہے کیونکہ یہ پرانا اکوپمنٹ ہے. تو یہاں پہ یہ دو آپ کے پاس پلگ ان لگے ہوتے ہیں. یہاں پہ دو آپ بیٹریز اس کے ساتھ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی کیبل ہوتی ہے وہ آگے فردر جو ہے وہ بیٹریز کے ساتھ پلس اینڈ مائنس میں آ جاتا ہے, اور یہ یہاں پہ آپ کے پاس سنگل ان پٹ ہوتا ہے. تو یہاں پر دو بیٹریاں آپ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں.
جو بیٹریاں ہم نے یوز کی وہ اوریجنلی تو وہ کہہ رہے تھے کہ 100 ایمپیئر کی چاہیے. پاکستان میں وہ 100 ایمپیئر کے نام پہ 90 ایمپیئر یا 80 ایمپیئر کی آپ کو بیٹری ملتی ہے. وہ جو لینڈ کروزر میں یا ٹرک میں یا وہ اس میں نہیں لگی ہوتی, ڈمپر وغیرہ میں لگی ہوتی, منی ٹرکس میں. ٹھیک, یہ جی پی ایس اینٹینا ہے, چھوٹا سا جی پی ایس ہوتا ہے, وہ اس یہاں پہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک, یہ آپ کے پاس نیٹ ورک کیبل کنیکٹر ہے. یہاں پہ سمپلی جو ٹیلی فون کی تار ہوتی ہے نا, یہ آپ کے پاس ایتھرنیٹ کی جو لین کی وائر ہوتی ہے جو آپ یہ براڈ بینڈ سے لگاتے ہیں اپنے سسٹم کے ساتھ, یہ وہ والی وائر ہوتی ہے ایتھرنیٹ کی. ٹھیک ہے, ایک اینڈ اس کا اس میں لگ جاتا ہے, دوسرا اینڈ جو ہے وہ لیپ ٹاپ میں لگ جاتا ہے. ٹھیک, یہ آپ کو اسٹیٹس بتاتا ہے یہاں پہ کہ اسٹیٹس جب آپ اسے آن کریں گے تو یہ بلنکنگ فارم میں ہوتا ہے. بلنکنگ فارم میں جو ہے یہ سارے جو ہے اپنے جتنے سینسرز ہیں ان کو اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بیٹری کا اسٹیٹس دیکھ رہا ہوتا ہے, جی پی ایس کا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ سیٹلائٹ اس نے کیپچر کی ہے کہ نہیں کی. ٹھیک, تو یہ آپ کے پاس آ گیا. یہاں پہ میگنیٹک کے جو میگنیٹو میٹرز ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ایکس ڈائریکشن ہے, وائی ڈائریکشن ہے اور زیڈ ڈائریکشن میں. ٹھیک, تو اس کو کہا جاتا ہے اے ڈی یو میٹر. ٹھیک ہے, اس کی ٹوٹل جو اسپیسیفکیشن آپ کے پاس آ رہی ہے وہ 23x20x18 سینٹی میٹر ہے, اور اس کا ویٹ جو ہے آپ کے پاس 6 kg کا ہے. تو obviously یہ آپ کے پاس جو ہے کیریبل ہے. ٹھیک ہے, آپ ایزیلی اسے پورٹیبل کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے جو اوریجنلی آ رہا ہوتا ہے وہ واٹر پروف بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹیمپریچر کنٹرول بھی ہوتا ہے. تو کیونکہ اس کی سیلنگ ہوئی ہوتی ہے, ان کی نہیں ہوئی تھی کیونکہ پہلا ایکوپمنٹ ہم نے ڈیمیج کیا تھا اوپر سے سٹی میں. تو اس کو میں ریموو کر دوں, یہ بعد میں ادھر ہی رہتے ہیں. تو یہ اس کی ڈیٹا ایکوزیشن کی سمپل ایک اسمبلی ہے. یہ ہم ادھر ایک جو تھا ہمارا انسٹیٹیوٹ کا لان, اس میں ہم پریکٹس کر رہے تھے. تو اس میں فرسٹ یہ ہوتا ہے, ایک آپ نا پائیوٹل پوائنٹ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ پورا گراؤنڈ ہے اس میں آپ نے سروے کیا, اس کا سینٹر پوائنٹ آپ نے جو ہے نا اس کو آپ نے سیٹ کر دیا کہ یار یہاں پر سے ساری اس کی سینٹرنگ ہوگی. ٹھیک, تو وہیں پہ آپ کا ایٹ دی اینڈ اے ڈی یو یوز ہوگا. ٹھیک, تو یہ آپ کے پاس بیسک اسمبلی ہے اس کی. یہ اے ڈی یو ہے آپ کے پاس سینٹر میں. ٹھیک, یہ آپ کے پاس ایکس ڈائریکشن میں آپ کے پاس کیا آ گیا, الیکٹروڈز. ایک الیکٹروڈ یہ ہے, ایک الیکٹروڈ یہ ہے آپ کے پاس. یہ آپ کے پاس وائی ڈائریکشن میں آگے الیکٹروڈ. ٹھیک ہے, پراپرلی ارتھگنل میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, رائٹ اینگل ٹو ایچ ادر. ٹھیک, جب کیسے کرتے ہیں یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. پھر اس کے اکارڈنگلی وائی کی ڈائریکشن میں آپ ایچ ایکس ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, ایچ جو ہے میگنیٹو میٹر ہے. میگنیٹو میٹر کا ایکس جو کوآرڈینیٹ ہے وہ اس کے وائی کے اکارڈنگلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا جو وائی ہے وہ اس کے ایکس کے اکارڈنگلی لینتھ میں آپ مڈل میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ فار ایگزامپل آپ کے پاس 90 میٹر تھا ٹوٹل لینتھ فرام اے ڈی یو ٹو الیکٹروڈ 90 میٹر ہے, تو یہ اس کو آپ نے 45 پہ رکھنا ہے. اگر 80 میٹر ہے تو آپ نے اسے 40 پہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں جو ہیں ایچ ایکس اور ایچ وائی, یہ آپ زمین میں کھڈا کھود کے تو ان کو آپ ہاریزونٹلی انہیں دبا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ ایچ زیڈ جو ہے ان دونوں کے درمیان میں یہاں پہ مڈ میں آپ ٹینجنشل فارم میں نارتھ ایسٹ میں کر دیا. یہ آپ کے پاس جو ہے یہ نارتھ ہے. ٹھیک ہے, یہ ساؤتھ ہے, یہ ایسٹ ہے اور یہ ویسٹ ہے. ٹھیک ہے, ان دونوں کے مڈ میں آپ اسے اپ رائٹ کنڈیشن میں ہاف اسے بری کر دیتے ہیں. ٹھیک, تو فرسٹ سین میں آپ کیا کرتے ہیں, آپ نے ایک پائیوٹل پوائنٹ دیکھ لیا جہاں پر سے آپ نے سینٹرنگ کرنی ہے. یہاں پر آپ جو ہے یہ ٹرائی پوڈ یوز کیا, اور ٹرائی پوڈ کے اوپر سمپلی آپ کے پاس کیا ہے, ایک کمپس ہے. ٹھیک ہے, کمپس کے اوپر بائنوکولر لگا ہوا ہے. اس کے اندر جو ہے آپ کے پاس وہ
کراس ہیڈ لگا ہوتا ہے جس سے آپ اسے مانیٹر کر سکتے ہیں, اسے اینگل آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک, تو اس کے جس ٹائم آپ اسے سینٹرنگ کریں گے, اسے ببل کریں گے, تو آپ کی جو کمپس ہے وہ فری ٹو موو ہے. تو اس کمپس کے اکارڈنگلی آپ اس کو پہلے تو یہاں پر بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سینٹر پوائنٹ سے چاروں سائڈوں پہ آپ وہ کر دیں, جو لینتھ ہے نا اسے میئر کر دیں, کیونکہ بعد میں اگر ایک سائڈ کی بھی لینتھ کم ہوئی تو وہ آپ کو ایشو دے گا. تو اس ایشو کی وجہ سے آپ کو پھر آگے فارورڈ کرنا پڑے گا, اور فارورڈ کرنے کی وجہ سے آپ کے جتنے اسٹیشن کی وہ ہے نا پوائنٹس الیکٹروڈ کے, ان ساروں کو پھر دوبارہ جو ہے آپ کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. تو اس لیے یہ ہے کہ بیسٹ یہ ہے کہ آپ اسی پوائنٹ پہ رکھ کے انچی ٹیپ سے آپ میئر کر دیں کہ سارے سائڈوں پہ آپ کے جو ڈسٹینس ہے وہ سیم ہو. ٹھیک, تو یہ پہلے نارتھ ڈائریکشن میں ہم اسے میئر کریں گے, پھر اس کو جو ہم ایسٹ ڈائریکشن میں, ویسٹ ڈائریکشن میں, تو ایک بندہ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے. جیسا میرا اسٹوڈنٹ تھا تو اس کے پاس بیلچا وغیرہ یا پھر وہ پکڑی ہوتے تھا, اس نے کوئی جو ہے جو کدال ہوتی ہے نا وہ پکڑی ہو, تو اس کے ڈنڈا جو ہے کوئی ایک بندے جو ہے اس کو آپ اس میں اسٹڈی کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اس کی نسبت اگر آپ کے پاس جو ہے کوئی میجرنگ راڈ ہو, تو میجرنگ راڈ تو ہمارے پاس نہیں تھے, تو بیلچے اور گنتیاں تھی, تو اس کے جو ڈنڈا تھا وہ اس کے اکارڈنگلی ہم وہ دیکھتے تھے, اسے اورینٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہاں پہ جہاں پہ پوزیشن سیٹ ہوگی الیکٹروڈ کے لیے آپ ایسٹ میں, نارتھ میں, ویسٹ میں اور ساؤتھ میں آپ نے ان ساروں کو اورینٹ کرنا ہے. ٹھیک, تو وہاں پہ آپ نے ڈسٹینس میئر کیلکولیٹ کیا ہوا ہے, تو یہ آپ اسے جو ہے وہاں پہ کھڈا سا کھود کے تقریباً 1 فٹ کا یا 1.5 فٹ کا آپ کھڈا کھود کے اس کے اندر پہلے الیکٹرولائٹ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, پانی ہوگا, اس کے اندر نمک وغیرہ ڈال کے آپ جو ہے نا اس کھڈے کو, اس میں کیونکہ الیکٹرولائٹ بن جاتا ہے, اسے مکس اپ کر کے آپ اس کھڈے میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کا جو بیس ہے یہ الیکٹروڈ ایک پڑا ہوا ہے. ٹھیک, یہ الیکٹروڈ ہے, یہ اس کے اوپر جو ہے یہ وائر ہے جس کے ساتھ آپ اسے کھینچ سکتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کے پاس جو کیبل ہے اس سے کھینچیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ الیکٹروڈز کی آپ انسٹالیشن کر دیتے ہیں. نیکسٹ میں پھر آپ انہیں جو ہے یہ سمپل وائر ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں. پھر جو میگنیٹو میٹر ہیں انہیں آپ اسے جو اوریزنٹل ہیں انہیں آپ اوریزنٹلی دبا دیتے ہیں ایکس اور وائی ڈائریکشن میں, اور جو زیڈ ڈائریکشن میں اسے ہاف بری کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان بری کرنے سے پہلے آپ ان کا جو الیکٹروڈز ہیں ان کا ایشو نہیں ہے, لیکن جو میگنیٹو میٹرز ہیں ان کے اوپر کوڈ لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو اوپر کا کیپ ہے یہ واٹر پروف ہوتے ہیں, اس سے آپ جو ہے کیپ کو ریموو کر دیتے ہیں, اس کے اندر سے کیبل جو ہے وہ اس میں انٹروڈیوس ہوتی ہے. تو یہاں پہ اندر اس کا کوڈ لکھا ہوتا ہے, وہ کوڈ آپ کو لیٹر آن چاہیے ہوں گے. ٹھیک, تو یہ جب ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, کنیکٹ ہو جاتی ہیں, تو پھر آپ اے ڈی یو میٹر کے ساتھ ان ساروں کو کنیکٹ کر کے پھر آپ اسے آن کرتے ہیں, اور اس کا اسٹیٹس جس ٹائم گرین پہ آتا ہے تو پھر آپ فردر اس میں وہ یوز کریں گے, کمانڈز یوز کریں گے. ٹھیک, تو یہ ڈسپلے آپ کے پاس اے ڈی یو کنٹرول سسٹم آ جاتا ہے. تو یہاں پہ اسٹیٹس کی باہر میں جس ٹائم آئیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اے ڈی یو کا نمبر کیا ہے, اے ڈی یو 98, یہ اس کا کوڈ ہے. ٹھیک ہے, ایک 98 تھا, ایک 95 تھا, اس میں سے آپ کے پاس یہ والا جو ہے یہ 5 چینل ہے, اور ایک اس کے علاوہ آپ کے پاس 3 چینل 2 چینل. ٹھیک ہے, یا 2 چینل ہوگا یا 5 چینل ہوگا. ٹھیک, 2 چینل سے مراد یہ کہ ایک صرف اس میں الیکٹروڈ ہی لگیں گے. ٹھیک ہے, ایک ایکس ڈائریکشن میں, ایک وائی ڈائریکشن میں, یہ 2 چینل ہو گئے. 5 چینل سے مراد کہ آپ کے پاس جو ہے 2 الیکٹروڈ کی کنفیگریشن آ گئی, مطلب 4 ہی ہوں گے الیکٹروڈ, لیکن ایک ایکس ڈائریکشن میں, ایک وائی ڈائریکشن میں 2 یہ ہوگی. پھر آپ کے پاس میگنیٹک کا ایکس, وائی اور زیڈ اس میں کنیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک, تو یہ آپ کو اے ڈی یو کا کوڈ بتا رہا ہے کہ اے ڈی یو کون سے والا, اے ڈی یو 98 ہے, 99 تھا, اس میں 100 تھا. جی پی ایس سنکرونائز ہو گیا. یہاں پہ یہ لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ ہے اس کے, یہ ٹائم ہے. ٹھیک ہے, کس ٹائم پہ ہم اسے کر رہے تھے, یہ اسٹیٹس بار میں آپ کو سارا بتایا گیا. یہ پھر لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ ہے, ایلیویشن ہے, انٹرنل ٹمپریچر کتنا ہے اس کا, بیٹری کی وولٹیج کتنی ہے. ٹھیک ہے, سیٹلائٹس کتنی کیپچر کی ہیں اس نے, سنکرونائز ٹائم کتنا ہو گیا 7.54 منٹس کا, جس ٹائم میں نے یہ اسکرین شاٹس لیے تھے نا. سیمپل فریکوینسیز اور جی پی ایس سنکرونائز ہو گیا. ٹھیک, تو یہ آپ کے پاس
اسٹیٹس بار میں یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوگا. تو یہاں پہ آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنی سیٹلائٹس کیپچر ہوئی ہیں. جتنی زیادہ ہوں گی اتنا یہاں پہ جو ہے وہ اس میں لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ میں ویریشن آتی جائے گی. ٹھیک. پھر یہ ایک کام کی چیز ہے کہ اس کی انٹرنل سٹوریج ہوتی ہے. تو انٹرنل سٹوریج میں اس کی کتنی ہے؟ آپ کے پاس 1 GB 1 GB ہوگا نا میگا بائٹس. 1000 میگا بائٹس جو ہے آپ کے پاس وہ آپ کے پاس 1 GB بن جاتا ہے. تو 1 GB اس کی اپنی انٹرنل اسٹوریج ہے. اور اس کمانڈ کو جو میں نے کمانڈ جنریٹ کی ہے اس کے لیے نیڈڈ اسپیس کتنی ہے آپ کے پاس؟ 305.8 MB کی اسپیس چاہیے. ٹھیک ہے. پھر ہم یہ سروے انفارمیشن میں آپ یہ چیزیں نوٹ کر سکتے ہیں کہ سائٹ نمبر کون سی ہے, ایریا کون سا تھا. یہ رسپوداس کا تھا. ٹھیک ہے. یہ حمزہ سے بھی اوپر کا ہے. ٹھیک. عطاباد لیک کے قریب کا. تو کنسٹرکٹر کون ہے, ٹھیک ہے, آپریٹر کون ہے, ٹھیک ہے, ویدر کیسا ہے, یہ چیزیں آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. کمنٹ ہے کوئی وہ لکھ سکتے ہیں آپ. پھر کنفیگریشن میں آپ جاتے ہیں. ٹھیک. یہاں پہ آپ ان ساری چیزوں کو جو ہے ایڈ اپ کرتے ہیں. ٹھیک. ایکس ڈائریکشن میں آپ کی ایکس اور وائی ڈائریکشن میں جو ای ایکس اور ای وائی ہے اس میں سمپلی آپ لینتھ بتاتے ہیں اسے کہ ٹھیک ہے. وہ آپ کو پر 1 by 1 الیکٹروڈ سے پوچھے گا کہ جی آپ کے نارتھ والا الیکٹروڈ جو ہے وہ کتنا دور ہے, وائی والا ساؤتھ والا کتنا ہے, ایسٹ والا کتنا ہے. ان ساروں کو کیلکولیٹ کر کے یہ ٹوٹل ہمارے پاس 90 into 90 میٹر کا آپ کے پاس وہ آ رہا نا, کیا نام ہے, ایریا. ٹھیک. پھر یہ جو کوڈز ہیں نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سیریل نمبر دیکھیں اوپر والوں میں نہیں ہے, لیکن یہ جو آپ کے پاس ایچ ہے, ایچ آپ کے پاس میگنیٹو میٹر کا ہے. یہ سیریل کوڈ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیا ایشو ہوتا ہے کہ اگر یہ آپ نے نئے کیے ہوں تو. پھر یہ یہاں پہ ہم اس کو دیتے ہیں ریکارڈنگ کی کمانڈ دیتے ہیں. یہاں پہ سے آپ ایڈ کرتے ہیں اس کو کمانڈ ایڈ. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ ہائی فریکوینسی پہلے دیتے ہیں 40960 ہرٹز کی. ٹھیک ہے. پھر لو فریکوینسی 1, پھر لو فریکوینسی 2. پھر یہ جو ہائی فریکوینسی دیتے ہیں یہ آپ کے پاس کتنی ہوتی ہے؟ 7 سیکنڈ کا ہوتا ہے. یہ دیکھیں 5 بجے شروع ہوگا. میں نے اسے کمانڈ اس لیے دی ہوئی ہے کہ سارے جو ہیں وہ ایک ہی ٹائم پہ آپریٹ کرنا شروع کریں. تو آلموسٹ 5 بجے وہاں پہ ان ایریاز میں ٹریفک لو ہو جاتی تھی. تو اس لیے جو ہے ہم 5 بجے اسے ریکارڈنگ کر دیتے تھے کہ یار وہ جس ٹائم منیمم ڈسٹارشن آئے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. حالانکہ آپریٹنگ ہم نے سٹارٹ کس ٹائم پہ کر رہے ہیں, کوئی 11 بجے کا ٹائم ہے. ٹھیک. تو ہمیں سائٹ کا نہیں پتا کہ سائٹ جو ہیں ہم نے 3-4 کو اکٹھا لگانا ہے. ٹھیک. تو اکٹھا لگانے میں اس ایریے تک ٹریول کرنا, پھر وہاں پہ ڈگنگ کرنا, پھر انہیں وہ اورینٹ کر کے لگانا, اس میں جو ہے پورا دن لگ جاتا تھا. تو اس لیے ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ چاروں کے چاروں جو اکوپمنٹ ہے وہ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ ریکارڈنگ سٹارٹ کریں تاکہ ہم اسے آپس میں کراس کوریلیشن کر سکیں. تو 5 بجے سٹارٹ ہوا ہوگا, 5:07 تک یہ سمپلی ایچ ایف کو کرے گا, ہائی فریکوینسی کو, صرف 7 سیکنڈ کے لیے. پھر 2 منٹ کا ریسٹ کرے گا. پھر 2 منٹ کے بعد 10 منٹ کے لیے لو فریکوینسی 1 کرے گا 4096 کا. تو ہائی فریکوینسی میں آپ کو جو ہے 7 سیکنڈ کے اندر جو ٹاپ سرفیس ہوتی ہے اس کا آپ کو رسپانس مل جاتا ہے. پھر لو فریکوینسی 1 میں نیئر سرفیس جو شیلو سرفیس ہوتی ہے نا اس کے بارے میں بتاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے 2 منٹ کا گیپ کیا اس نے, اور پھر ہم نے کب 10ویں مہینے کی 4 تاریخ کو سٹارٹ کیا اور 6 تاریخ تک یہ ریکارڈنگ کرے گا 3 بجے تک. ٹھیک ہے. 64 ہرٹز کی. ٹھیک ہے. یہ آلموسٹ آپ کے پاس 48 آورز کے اراؤنڈ بن جاتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد یہ دوبارہ ٹیسٹ رن کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس جو ہے فرسٹ 1 والا پورشن یہ آپ کے پاس رن 1 ہے. ٹھیک. یہ آپ کے پاس رن 2 ہے. ٹھیک ہے. دوبارہ اسے ریکیلیبریٹ کرنے کے لیے یہ دوبارہ اس میں 2 منٹ کا گیپ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ ری چیک کرنے کے لیے وہی ہائی فریکوینسی کرے گا. پھر 2 منٹ کے بعد جو ہے 10 منٹ کے لیے یہ لو فریکوینسی 1 کو کرے گا ریکارڈ. ٹھیک ہے. جس طرح سٹارٹر اور اینڈر کے طور پہ. یہ سمجھ آئی؟ میرے ساتھ ہی ہیں یہ سو گئے ہیں؟
سو گئے؟ نیند تو آ رہی ہے سر لیکن بس ٹھیک ہے. چلیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ایک تھوڑا سا آپ کو تو یہ جس ٹائم آپ جنریٹ کر دیتے ہیں نا تو آپ اسٹارٹ ناؤ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اسٹارٹ ناؤ میں کروں گا تو اسی ٹائم وہ جو ہے نا ریکارڈنگ شروع کر دیتا ہے. ہم نے تو اسے سنکرونائز کیا ہوا کہ شام کے 5 بجے ریکارڈنگ کریں نا, تو اس لیے ہم کرتے کیا ہے سینڈ جاب ٹو ADU. یہ ADU میں چلی جاتی ہے, ADU ویٹ کرتا ہے شام کے 5 بجے کے تو وہ ریکارڈنگ سٹارٹ کر دے گا. ٹھیک ہے, اس میں جو ایک مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپس میں سنکرونائز ہوں, ایک ہی ٹائم پہ کریں تاکہ آپس میں آپ انہیں کمپیریزن کر کے جو نوائس ہے اسے آپ ریڈیوس کر سکیں. پھر ڈیٹا پروسیسنگ میں یہ اس کا اپنا سافٹ ویئر ہے, اس میں رن وغیرہ کو یا لائن 1 لائن 2 میں آپ ان کو ڈیٹا کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. ٹھیک, پھر یہ اس طرح آپ کے پاس جو ویو فارم کی فارم میں آ جاتا ہے. ٹھیک, تو اس میں آپ کے پاس کیا ہے EX کا آ رہا ہے, یہ ویو جو ایسٹ ویسٹ ڈائریکشن میں سے آ رہی تھی آپ کے پاس. EY آ رہا ہے جو آپ کے پاس کیا آ رہا تھا نارتھ ساؤتھ کی ڈائریکشن میں الیکٹریکل فیلڈ آ رہی تھی. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ آپ کے پاس میگنیٹک فیلڈ کے یہ Z آ گیا, یہ آپ کے پاس یہ آ گیا, اور یہ سوری X آ گیا. ٹھیک ہے, یہ میگنیٹک کا ہے. Z کو نارملی نہیں یوز کرتے, وہ انہوں نے ویسے ہی ایسا ریلیشن کے بعد میں وہ نیئر سرفیس کا کچھ کر رہے ہوں تو اس کے لیے یہ Z کمپوننٹ کو یوز کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ اوپر آپ کے پاس یہ آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک, یہ ویو کٹر وغیرہ کے طور پہ یہ فلٹر ہوتے ہیں, انہیں آپ یوز کرتے ہیں. آپ ڈفرینٹ فریکوینسیز میں یہاں پر سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. جتنی فریکوینسی کم کرتے جائیں گے اتنی یہ ویگل جو ہے وہ کلسٹر ہوتی جائیں گی. جتنی فریکوینسی آپ زیادہ کرتے جائیں گے تو جتنی فریکوینسی زیادہ کریں گے وہ کلسٹر ہوتے جائیں گے, جتنی کم کریں گے اتنا یہ جو آپ کے پاس ویگل ہے نا یہ بیسیکلی زوم ان زوم آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر سے انوانٹیڈ جو ہے ان کو آپ یہ یہاں سے کلک کرتے ہیں. اس کے بعد آگے فردر جو ہے آپ سیکنڈ کلک کریں گے تو یہ والا پورشن جو ہے یہ میوٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ میوٹنگ ہو رہی ہے اس کی کہ اس کو وہ فائنل ڈیٹا میں یوز نہیں کرے گا. اس پورشن کو یہاں پہ جس طرح یہ دیکھیں یہ ایک پیک آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ان جو پیکس ہوتی ہیں اسپائکس ان کو جو ہے وہ ریموو کر دیا جاتا ہے. یہ تو میں نے جنرلی اس کے لیے بنایا تھا ڈسپلے پریزنٹیشن کے لیے, تو یہ کیا ہوا ہے. ورنہ یہ آپ کے پاس جو پیکس ہیں نا ان کو ریموو کیا جاتا ہے, میوٹ کر دیا جاتا ہے. پھر فائنل میں یہ آپ کے 2 کرو بنتے ہیں. ٹھیک ہے, روز کے ایک ایمپلیٹیوڈ کا بنتا ہے اور ایک فیز کا اس کا بنتا ہے. ٹھیک, اس میں اگر کوئی اسکیٹرڈ پوائنٹ ہے کہ یہ دیکھیں یہ پوائنٹ اس کے ساتھ ایک یہاں پہ یہ ڈراپ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ڈراپ ہو رہا ہے, تو ان اسکیٹر پوائنٹ کو ریموو کیا جاتا ہے اور ڈیٹا کو دوبارہ چیک کیا جاتا ہے سارے کو, اس میں میوٹنگ وغیرہ کی جاتی ہے. تو ان اسکیٹر پوائنٹ کو ریموو کیا جاتا ہے تاکہ یہ دونوں کرو جو ہے نا وہ آپس میں سنکرونس فارم میں ہو کسی بھی ڈائریکشن میں ہیں تو. ٹھیک, تو یہ جیسا ہی بن جائے گا تو پھر آپ کے پاس فردر یہ ریزلٹس وغیرہ بنتے ہیں کہ پھر اس کا ماڈل تھا. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک فیلڈ کی پریزنٹیشن میں نے یہاں پہ کھولی تھی, اگر یہ چلا دے یہ شیئر ہو رہا ہے. یس سر. تو یہ ہم نے کی تھی 18 سپتمبر سے 22 اکتوبر تک 2016 میں کی تھی. تو یہ گرافیکل لوکیشن تھی. فرسٹ اسٹیشن ہم نے جو ہے وہ کھنجراب کے پاس رکھا تھا, سیکنڈ جو ہے وہ ششکتر تھا, پھر آگے جو ہے سوس سٹی میں تھا. ٹھیک, تو یہ ہینگ نہ ہو جائیں یار مہربانی کریں, یہ اینیمیشنز آنے پڑ گئی ہیں. تو اس طرح ہم نے پروسیڈ کرتے ہوئے ہم گلگت سٹی جو فائنل ہمارا تھا وہ گلگت سٹی KIU میں لگایا تھا یونیورسٹی میں, اور اس کے فردر جو ہے ہم نے وہ مناور میں اینڈ کیا تھا. ٹھیک ہے, جو ٹوٹل 17 اسٹیشن تھے, اسٹیشن نمبر 1 ہمارے پاس جو ہے نا 1 اور 2 وہ ہمارے پاس ڈیمیج ہو گئے تھے. اسٹیشن 1 وہ کھنجراب میں لگا ہوا تھا, تو وہاں پہ جو ہے ٹمپریچر کا ڈراپ اتنا آیا کہ یہ پراپرلی سیلڈ نہیں تھا, تو وہ اسٹیشن ہی ہمارے پاس ڈیمیج ہو گیا تھا. یہ اس کی جیولوجیکل میپ
کے اکارڈنگلی کہ آپ یہ دیکھیں وہ وہاں پہ جو ہے شیل وغیرہ کا پورشن تھا, مسکٹ شیل ہے ٹاپ میں 1 اور 2 اسٹیشن میں. اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے یلو کلر کا لائم اسٹون اسٹارٹ ہو رہا ہے, پھر اس کے پاس اونزا پلوٹونک یونٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے, پھر آپ کے پاس جو ہے یہ آگے فردر جو ہے ایس کے ایم ہے, ساؤدرن کراکرم میٹامارفک زون. ٹھیک, تو یہ اس میں سے کرتے ہوئے ہم گلگت تک پہنچے. یہ جیولوجیکل اس کا تھا. یہ فیلڈ کی کلکس ہیں, یہ جو برف وغیرہ پڑی ہوئی. ٹھیک, تو یہ اس کے بھی ہم 2 باکسز میں لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک میں وہ سسٹم ہوتا ہے ADU سسٹم, اور سیکنڈ والے میں آپ کے پاس کیا ہے, بیٹریز ہیں. ٹھیک ہے, ان بیٹریز کو نیکسٹ ڈے جا کے ریپلیس کرنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ اس کی کنزمپشن کیونکہ ایکٹیو ہے نا, ایکٹیولی یہ اس سسٹم کو آن رکھے رہا ہے وہ تقریباً 3 دنوں کے لیے, 2 دنوں کے لیے. تو اس سسٹم کو آن کرتے ہوئے یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ اس کی بیٹری جو ہے وہ ریڈیوس کر دیتا ہے. تو بیٹری کو جو ہے ہم فردر وہ کرتے ہیں, یوز کرتے ہیں. کیا نام ہے, نیکسٹ ایک ہم نے پھر 2 ٹیمیں بنا لی تھی. ایک ٹیم جا کے آگے سائٹ سلیکشن کرتی تھی, وہاں پہ پٹس وغیرہ بنا دیتی تھی اور کھڈا وغیرہ بھی کھود دیتی تھی. دوسری ٹیم جا کے بیٹریز ریپلیس کر کے آتی تھی. تو ہم نے وہ رکھے ہوئے تھے اپنے پاس, کیا کہتے ہیں, جنریٹر رکھا ہوا تھا. تو شام کو ہم ساری وہ بیٹریز جو ہیں انہیں چارج کر رہے ہوتے تھے, اگلے دن جا کے انہیں چینج کریں. تو یہ ہے سرچ پیپر, یہ شیئر ہو رہا ہے. ہیلو, یس سر. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ یہ ہمارا ایریا تھا, یہ ویسٹرن سنٹیکسز میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو بی کے ساتھ میں نے ڈونیٹ کیا ہوا ہے, یہ وہی اس کا جیولوجیکل میپ آ گیا. ٹھیک ہے, یہ اس کا ایک ہوتا ہے اسٹارٹنگ میں سیٹو سیکشن بنایا جاتا ہے. سیٹو سیکشن جو ہے وہ اس کا بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ جی یہاں پہ سب سرفیس میں آپ کے پاس کس طرح کی وہ آ رہی ہے. تو یہ سکیونیس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, یہ پھر اس کی روز ڈائیگرام ہے, اس میں سے چند ایک لیکن مائک بند کریں یار. ٹھیک ہے, روز ڈائریکشن بتا رہا ہوتا ہے کہ بیسیکلی جو کرنٹ ہے اس کی جیو الیکٹریکل اسٹرائک ڈائریکشن کیا ہے. ٹھیک ہے, کون سی ڈائریکشن میں جو ہے وہ کرنٹ موو کر رہا ہے. ٹھیک, موسٹلی جو کرنٹ ہیں وہ پرپینڈیکولر یہ جو ریجنل اسٹرکچر ہمارے پاس آ رہے ہیں نا, جتنے بھی یہ فالٹس وغیرہ ہیں MKT کے, اس کے پرپینڈیکولرلی آ رہے تھے. ٹھیک ہے, یہ وہ ویوز وغیرہ تھی. اب اس میں جو ہے اسٹیشن نمبر 1 میں دیکھیں فیز میں, کیونکہ اس میں ڈیٹا میں ایرر اتنا تھا کہ وہ فیز کا فیز پورے کا پورا ریموو ہو گیا. دیکھیں یہ بات جو ہے, یہ اس میں جو یہ بار ہے یہ وہ بتا رہا ہے کہ ایرر کتنا ہے. مائک بند کریں یار, خرم مائک بند کریں. ٹھیک, یہ پھر اس کے میٹ سیکشن وغیرہ 2D اور کیم ریسپانس کہ میٹ ٹرانزیٹ الیکٹرک اور ٹرانزیٹ میگنیٹک آپ کے پاس جو ہیں ان کے رسپانسز وغیرہ ہیں. ٹھیک, یہ پھر اس کا ہم نے RMS ورسز رفنس ماڈل کیا کہ اس میں سے ہم کون سا ماڈل, کیونکہ جو ہے وہ ماڈل ہمارے پاس کوئی 28 ماڈلز آ رہے تھے, ان میں سے جو کلوز ٹو ریئلٹی ہے وہ کون سا وہ یوز کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا کمپیریزن ود رسپیکٹ ٹو جو جیولوجیکل کراس سیکشن تھا. تو یہ دیکھیں آپ, ہمارے پاس یہاں پہ 2 ریزسٹو زونز آئے. ٹھیک, ایک R1 ہے اور ایک R2 ہے. R2 جو ہے وہ بیسیکلی ہنزا پلوٹونک یونٹ کی وجہ سے آیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, جیولوجیکلی. اور C1 اور C2 اور C3 اور C4 آپ کے پاس کنڈکٹیو زونز آ رہے ہیں نا, جو ریڈ کلر میں ہے, کیونکہ یہ کنڈکٹیوٹی کا ہے. ریزسٹیوٹی جتنا بلو ہوتی جائے گا وہ ریزسٹیو ہے, اور جتنا ریڈ ہوتا جائے گا وہ کنڈکٹیو ہے. تو C2 جو ہے اکارڈنگ ٹو لٹریچر, یہ ہنزا جو ڈائٹس ہے نا جو C1 کے اکارڈنگلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا سورس راک, سورس جو نہیں ہوتا وہ ایسا کنسیڈر کیا جاتا ہے, کیونکہ آصف صاحب کے پیپروں میں بھی اور باقی پیپروں میں بھی یہی بتایا گیا کہ جو ہنزا پلوٹونک یونٹ ہے نا, اور جو ہنزا کی جو ڈائٹس آتی ہیں اس کا جو سورس ہے وہ اکارڈنگلی اپروکسیمیٹلی 20 کلومیٹر بلو دا سرفیس ہے. ٹھیک, تو وہ C2 کو ہم نے کہا یہ اس کی وجہ سے ہوگا.
اور C1 جو ہے یہ موسٹ پرابیبلی ہو سکتا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ بتورا گلیشیئر ہے اوپر, ٹھیک. تو اس کے علاوہ یہاں پہ لائم سٹون ہے, تو اس کے فشرز کے along جو ہے مے بی یہاں پہ سیپیج وغیرہ ہو لوکلی, وہاں پہ کوئی وہ ہو سکتا ہے, کیفر وغیرہ ہو سکتا ہے. C3 جو ہے اب اس میں ہم نے یہ مارک کیا ہے MKT کو, ٹھیک ہے, کہ اس MKT کے along سیپیج آ رہی ہے اپورڈ, جو C3 میں بھی آپ کو نوٹ ہو رہی ہے. C2 بھی جو ہے اسی کا ریزن ہے, اور اسی کی وجہ سے آپ کے پاس انزا پلوٹونک یونٹ بھی آ رہا ہے. جو C4 ہے اس کے اوپر میرے اور ریویور کے بڑی بحث ہوئی تھی. میں نے یہ کہا کہ یہ سب سرفیس میں سے ایک, یہ پھر اس کے آگے سینسٹیوٹی ٹیسٹ وغیرہ, سب سرفیس میں یہ میں نے انہیں ایک ماڈل بنا کے دیا کہ انڈین پلیٹ جو ہے وہ سبڈکٹ کر رہی ہے, اور اس کی جو ہے یہاں پہ جو اس کی میلٹنگ کی وجہ سے پلومز جنریٹ ہو رہے ہیں, وہ پلومز اپرائز موو کر کے جو کوہستان آئلینڈ آرک کا پورشن ہے اس میں وہ اکومولیٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے along جو کیونکہ وہ کہتے ہیں MKT جو ہے وہ ڈیڈ ہو گیا ہے, تو MKT ڈیڈ نہیں ہے بیسیکلی, یہ اسے پش لگتا ہے ساؤتھ میں سے, ٹھیک ہے. تو کوہستان آئلینڈ آرک جو ہے وہ آگے سبڈکٹ ہونے کی کوشش کرتی ہے, لیکن وہ ہو نہیں سکتی بایونسی فورس کی وجہ سے, کیونکہ اس کا ویٹ کم رہ گیا ہے, اس کا جو ہے لینتھ کم رہ گئی ہے. تو وہ جس ٹائم سبڈکٹ ہونے کی کوشش کرتی ہے تو اس کا جو مانٹل ہے وہ اسے پش بیک کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک طرح کی اوسیلیٹنگ فارم میں ہے, ٹھیک. تو یہاں پہ سیکنڈلی یہ ہے کہ فلیٹ سبڈکشن ہو رہی ہے. فلیٹ سبڈکشن کی وجہ سے یہ آپ کے پاس جو کراکرم بیتھولیٹس ہیں یا ایریکیٹک ڈپازٹس ہیں نا, یہ اس کا ریزلٹنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک. تو یہ تھی تو ریسرچ میری ساری.